بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا جد الحسن والحسين. حضرت ذی وقار دین اسلام میں بلند ہمتی اور عزم مصمم ایک بنیادی اور انتہائی قابل ستائش صفت ہے جو مومن کی زندگی کو اس کی مقصدیت، جد و جہد اور اعلیٰ ترین درجات کے حصول کی لگن سے مزین کرتی ہے. یہ محض ایک دنیاوی خواہش یا آرزو کا نام نہیں، بلکہ ایمان کی پختگی، اللہ رب العزت پر توکل اور اپنی صلاحیتوں کو بہترین طریقے سے استعمال کرنے کا وہ جذبہ ہوتا ہے جو انسان کو پستیوں سے نکال کر وہ اسے بلندیوں کا مسافر بنا دیتی ہے. بلند ہمتی کا یہ مطلب نہیں کہ انسان صرف بڑی چیزوں کی طرف توجہ کرے. بلند ہمتی کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہمیشہ حقیر اور معمولی چیزوں پر اکتفا کرنے کے بجائے دین و دنیا کے ہر معاملے میں عظیم ترین مقاصد کو سامنے رکھے. اللہ رب العزت بلند ہمت والے کاموں کو پسند فرماتا ہے. حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان اللہ یحب معالی الامور و اشرافہا، کہ بے شک اللہ رب العزت بلند اور معزز کاموں کو پسند کرتا ہے. وَيَكْرَهُ صَفَافِفَهَا، اور اللہ رب العزت حقیر اور گھٹیا کاموں کو ناپسند فرماتا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ کام، مقصد اور وہ خصلت جو عظمت، شرف اور بلندی کا حامل ہو، انسان کو وہ کرنا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان چھوٹے چھوٹے کاموں کو چھوڑ دے. یہ دیکھے کہ جو کام انسان سر انجام دے رہا ہے اس کا انجام کیا ہے، اس کے کرنے کے بعد انسان اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہے یا دین سے دوری حاصل کر رہا ہے. اگر کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں وہ کام آپ کو بلندی کیا ہے کہ اللہ کا قرب انسان کو ملے، دین کی سوجھ بوجھ انسان کو ملے، تو یقین جانیے آپ صحیح ٹریک پہ جا رہے ہیں. اگر آپ کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں کہ جو اللہ کی یاد سے دن بدن آپ کو غافل کر رہا ہے، دین سے دن بدن آپ کو دور کر رہا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ بلند ہمتی کا کام نہیں ہے، وہ پستی کے کاموں میں سے ایک کام ہے. اور قوت ایمانی اور بلند ہمتی کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. فرمایا: المؤمن القوی خیر واحب الی المؤمن واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف،
کہ جو طاقتور مومن ہوتا ہے، بلند ارادے والا انسان ہوتا ہے، بلند ہمت والا جو مومن ہوتا ہے، خیر وہ اللہ کے نزدیک بہتر مومن ہے۔ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، اور وہ کمزور انسان سے اللہ کے ہاں اس کا مقام زیادہ ہوتا ہے۔ وَفِي كُلِّ خَيْرٍ وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ احرص علی ما ينفعک، اور فرمایا جبکہ خیر دونوں میں موجود ہے، جو مومن ہے، قوی مومن ہے، خیر اس میں بھی موجود ہے، جو بلند ہمت والا نہیں ہے، خیر اس میں بھی موجود ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ، کہ تم سوال کرنے سے، تم درگزر کرو تو اللہ رب العزت تمہیں کمزور ہونے سے بچا دے گا۔ اللہ سے طلب کرو، ارادہ رکھو، اللہ خود بخود تمہارے وسائل پیدا کر دے گا۔ اور فرمایا وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَهُ، اور اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر آپ یہ نہ کہیں، اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ نہ کہو میں اگر ایسا نہ کرتا تو پھر شاید بچ جاتا، اگر ایسا نہ کرتا تو ایسا ہو جاتا۔ فرمایا یہ جو تم ایسا کرتے ہو، وَإِنْ قُلْ قَدَرَ اللَّهُ مَا شَاءَ فَعَلَ، یہ کہو کہ جو ہو گیا یہ میرا نصیب تھا، یہ میرا مقدر تھا، یہ اللہ نے چاہا تو ایسا ہو گیا۔ اور کہا فَلَا تَقُلْ لَهُ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، یہ نہ کہو کہ ایسا نہ کرتا تو ایسا ہو گیا، ایسا نہ کرتا تو ایسا ہو گیا۔ یہ شیطان کے کاموں میں سے ہے۔ کمزور نہ پڑو، ہمیشہ بلند ہمت رہو۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ جو اوپر والا ہاتھ ہوتا ہے، وہ جو دینے والا ہاتھ ہوتا ہے، وہ نیچے والے ہاتھ سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ وَابْدَأْ بِمَا تَعُولُ، فرمایا جو جب دیتے ہو نا تو پہلے اپنے اہل و عیال کو دو، اپنے بچوں کو دو، اپنے گھر والوں کو دو، اپنے اعزاء و اقرباء کو دو، پھر وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهَرَ غَنِّ، اور بہترین صدقہ یہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں دو اور تم غریب بھی نہ ہو۔ وَمَنْ يَسْتَعِفْ يُعَفَّهُ عَنْهُ يُعَفَّهُ اللَّهُ تَعَالَى، اور تم اگر سوال کرنے سے بچو گے تو اللہ تمہیں سوال کرنے سے محفوظ رکھے گا۔ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يَغْنِهِ اللَّهُ تَعَالَى، اور پھر فرمایا کہ تم پاک دامنی کا ارادہ کرو، اللہ تمہیں پاک دامن رکھے گا۔ بلند ہمت والے کاموں کو اپنے ذہن میں رکھو، اللہ رب العزت تمہارا حامی و ناصر ہوگا، اللہ رب العزت تمہیں۔ اور فرمایا جو بلند ہمت ہوتا ہے اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ جس شخص کی ہمت جوان ہے وہ ہمیشہ بڑی سوچ رکھتا ہے۔ فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، یہ جو دین ہے نا اس کا وارث ہم نے اپنے بندوں میں، ثم اورثنا الکتاب، جن کو چن لیا ان کو ہم نے وارث بنا دیا۔ فمنہم ظالم لنفسہ، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، جنہوں نے نافرمانی کی۔ ومنہم مقتصد، اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے درمیانہ روی اختیار کی۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، کچھ ایسے بھی ہیں جو نیکی کے کاموں میں ہمیشہ صف اول میں رہتے تھے۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، اللہ نے سورہ واقعہ میں بھی فرمایا وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، نیکی کے کاموں میں ہر وقت صف اول میں شامل ہوتے۔ اولئک المقربون، یہی اللہ کے قریب ترین لوگوں میں سے۔ اس لیے آپ بھی اور ہم سب یہ کوشش کریں کہ بلند ہمت کے کاموں میں کوئی بھی کام جو اللہ کا قرب تمہیں دے وہ سمجھ لو بلند ہمت والا کام ہے، اور کوئی بھی کام، کوئی بھی ایسی چیز جو تمہیں اللہ سے اور دین سے دور کرے سمجھ لو وہ صحیح ٹریک نہیں ہے، وہ صحیح راستہ نہیں ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا میں بھی، یہاں تک کہ دعا میں بھی مانگنے کا سلیقہ سکھایا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، جب اللہ سے تم جنت کا سوال کرو تو پھر جنت نہ مانگو، جنت الفردوس مانگو، اعلیٰ جنت مانگو۔ جو مانگنا ہے تو پھر اعلیٰ چیز مانگو، جنت
فاسألوه الفردوس، اعلیٰ جنت الفردوس مانگو، فإنه اوسط الجنہ وأعلی الجنہ، کہ یہ درمیانی درجہ ہے، یہ سب سے اعلیٰ جنت کے درجات میں سے درجہ ہے۔ مانگنے کے لیے بھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا وہ یہ بتایا کہ کیا مانگو، جنت الفردوس سے وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ حضرت سیدنا ربیعہ بن کعب الاسلمی، سبحان اللہ کیا رقت انگیز حدیث ہے، فرماتے ہیں کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں جب تعلیم حاصل کرتا تھا صفہ میں جب ہوتا تھا، جو چبوترا تھا مسجد نبوی کے ساتھ، کہتے میں رات وہاں پہ گزارتا، تو میں خدمت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صفہ میں آپ کے قریب رات گزارتا، کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فآتیتہ بوضوئہ وحاجتہ، اللہ اکبر، کہتے جب میرے آقا صبح تہجد کے لیے اٹھتے نا تو آپ کی حاجات کے لیے، وضو کے لیے، پانی کے لیے، دیگر مثلا جو ضروریات ہوتی ہیں ان کے لیے میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاتا، پانی لے کے آتا، اور میرے آقا بھی پھر لجپال ہے نا، فرمایا فقال علی سل، ایک دن میرے آقا نے فرمایا ربیعہ کچھ چاہیے آج مانگ مجھ سے، تو کیا مانگتا ہے؟ تو وہ صحابی بھی کمال چیز مانگی، عرض کیا یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ کچھ نہیں چاہیے، جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے بس، ہائے ہائے ہائے، کوئی دنیاوی، یا رسول اللہ فرمایا قلت ہوا ذاک، آقا نے اور کچھ نہیں چاہیے بس یہی چاہیے، جنت میں میرا پڑوس ہی چاہیے گا، یا رسول اللہ بس جنت میں پڑوس ہی چاہیے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فاعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، پھر زیادہ سے زیادہ نماز پڑھا کرنا تو اللہ تجھے جنت میں میرا پڑوس عطا کر دے گا۔ اس لیے وجہ سے نے وہ کہا کہ جب مانگو تو جنت الفردوس مانگو، تو صحابی نے بھی مانگا تو سب سے اعلیٰ چیز جو تھی وہ مانگی۔ ہمیشہ بلند چیز کو آپ اپنے ذہن میں رکھو۔ اور اسی طرح آقا ایک اور حدیث میں آتا ہے نا، جیسے ایک اعرابی آیا بارگاہ رسالت میں، تو آقا علیہ السلام نے اسے کہا سل حاجتک، تو پوچھ تیری کیا حاجت ہے؟ تو اس نے کہا ناقہ، یا رسول اللہ اونٹنی دیجئے کہ میں اس پہ سوار ہو جاؤں، یا رسول اللہ کچھ اور چیزیں، اس نے دنیاوی چیزیں مانگی۔ تو میرے آقا علیہ السلام کو یہ چیز ناگوار گزری یا پسند نہیں آئی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس سے بھی عاجز ہو، اس بنی اسرائیل کی اس بڑھیا سے بھی عاجز ہو کہ جس سے جب سوال کیا گیا کہ تمہیں کیا چاہیے تو اس نے کہا مجھے اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں پڑوس چاہیے۔ تو نے مانگا بھی مجھ سے تو کیا مانگا، ایک اونٹنی اور کچھ چیزیں مانگ لی، اور دوسری طرف حضرت ربیعہ نے مانگا تو کہا یا رسول اللہ مجھے جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے۔ اس لیے جب مانگو تو بلند ارادہ رکھو، اللہ کی بارگاہ میں سے جب مانگو تو بلند ارادہ رکھو، بڑے ہمت کے کام کرو، اور پھر اللہ کی ناراضگی انسان سے جو بلندی، جو پختہ ارادہ ہوتا ہے وہ چھین لیتی ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ صَحِيحٍ، اگر تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ گے نا، اللہ کی نافرمانی کرو گے، تو فرمایا وہ ایسے ہی ہے فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جیسے آسمان سے گرا، یا ہوا نے اسے اٹھا لیا اور جہاں چاہے وہ اسے پھینک دے۔ مطلب اس انسان کی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت اس چیز میں ہے کہ تم جو بھی کام کرتے ہو وہ کیا تمہیں اللہ کے قریب یا دین کے قریب کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اگر کر رہا ہے تو سب کچھ، ولیکن کرہ اللہ بعاثہم فثبتہم وقیل اقعدوا مع القاعدین۔ دوستو یہ محض اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جیسے نہیں وہ کوئی بندہ کوئی نماز کے لیے یا کوئی نیکی کا کام نہیں کرتا، اگر کوئی کرتا ہے تو یہ محض اللہ کی توفیق ہے۔ اللہ نے فرمایا نا اگر کوئی نہیں کرتا ولیکن کرہ اللہ چاہتا ہی نہیں ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہیں، ولیکن کرہ اللہ بعاثہم فثبتہم، لگا بیٹھے رہو کہاری تسی، وقیل اقعدوا مع القاعدین، بیٹھنے والوں کے ساتھ تم بیٹھ جاؤ۔ یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے
کہ انسان اللہ کے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہے. بڑے بڑے کاموں کی اگر کوئی انسان کرتا ہے تو یہ محض اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. اور انسان یہ کام، یہ جو بلند ہمتی کے کام ہیں، اللہ سے قریب کرنے والے کام ہیں، یہ کیسے کرے؟ سب سے پہلا جو چیز جو اس میں انسان کی مدد کر سکتی ہے وہ ہے علم دین. دین کے ساتھ محبت. دوستو، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. جو دین کا علم رکھتا ہے نا، فرمایا اللہ یرفع اللہ، جو ایمان لائے اللہ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے. اور پھر ان میں سے بھی والذین اوتوا العلم، جن کو اللہ نے علم عطا کیا، ان کو اللہ رب العزت نے بلند درجات عطا کیے. اور پھر آقا علیہ صحیح مسلم کے حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَمَنْ سَلَقَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، اگر کوئی انسان ایسے راستے کی تلاش میں ہے یا ایسا راستہ اپناتا ہے کہ جس میں اس کی جستجو ہو کہ مجھے علم حاصل ہو، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، جنت کے راستوں کو اللہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. اور پھر قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تم اگر کوشش کرتے ہو نا، والذین جاہدوا، کوشش کرتے ہو میرے لیے، فینا لنہدینہم سبلنا، پھر میں راستے تمہارے لیے آسان کر دیتا ہوں، میں راستوں کو تمہارے لیے کھول دیتا ہوں. اور پھر وہ آگے بھی کئی دفعہ میں نے یہ بات بیان کی، اللہ فرماتا ہے نا کہ جب میں کسی کو کوئی چیز دینا چاہوں، کوئی اچھی چیز دینا چاہوں، مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْر، اللہ جب کسی کو بلائی دینے کا ارادہ کرتا ہے نا، یفقہہ فی الدین، اللہ اسے دین کی سوجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے. اس لیے آپ جو بھی کام کرتے ہیں وہ کام دیکھیں، وہ آپ کا کام، وہ آپ کا ارادہ اگر اللہ کے اور دین کے قریب کر رہا ہے تو یہ بلند ہمتی کے کام ہے، جاری رکھیں. اگر آپ کا کوئی بھی کام، کوئی بھی ارادہ، کوئی بھی چیز سمجھنے کہ دین سے آپ کو دور کر رہی ہے تو یقین جانیے یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے. اس لیے ہمیشہ اللہ پہ بھروسہ کیجیے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم کسی چیز کا ارادہ کر لو تو پھر فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ توکل کرو. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اور ہمت نہ ہاریے کبھی بھی. کلا ان معی ربی سیہدین، یہ انسان کا ارادہ اور یہ انسان کا ہونا چاہیے کہ میرا رب ہرگز مجھے نہیں چھوڑے گا. سیہدین، وہ ہمیشہ میری مدد کرے گا، وہ ہمیشہ مجھے جو ہے وہ تنہا نہیں چھوڑے گا. ہمیشہ اللہ رب العزت، اور جب بھی اللہ سے مانگے تو بلند ارادے مانگے، بلند ہمت کام کیجیے. دعا ہے اللہ رب العزت دین اسلام کی ان تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنتے ادا فرمانے.